فتنۃ الروافض، رافضیوں کے فتنے۔ اب میں مروجہ جو نام ہے ان کا وہ بھی بیان نہیں کروں گا، پردے کے اندر وہی الفاظ میں بیان کروں گا جو حدیث میں ہیں۔ پہچان آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ فتنہ ہمارے گھروں کے دروازوں تک بلکہ گھروں میں کہاں کہاں داخل ہو چکا ہے۔ ان فتنوں سے ہمیں اللہ محفوظ کرے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وان ابی سعید الخدری، جب بھی صحابی کا نام سنا کریں تو کہا کریں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہوا، اللہ صحابہ سے راضی ہوا، پھر ہمیں بھی کہنا چاہیے۔ وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ یہ مسلم میں بھی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے۔ اور اہل سنت کی یہ وہ صحیح کتب ہیں، قرآن کے بعد بخاری، پھر مسلم، پھر جامع ترمذی، پھر ابن ماجہ، پھر ابو داؤد، پھر نسائی، اس کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ قرآن کے بعد ان احادیث کا مقام ہے، ان کتب کا مقام ہے، اور سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ بخاری کا ہے، پھر مسلم کا ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی کو گالی مت دو۔ یہ فتنہ روافض ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابی کو گالی مت دو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ احد جبل بہت بڑا جبل ہے، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے تھے کہ یہ احد ہے، جبل ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ جو احد جبل ہے، سرکار نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد جبل کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو ان میں سے کسی ایک کے مد کی معنی ایک جو کا کلو یا اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی میرا صحابی سرکار نے فرمایا 1 کلو جو خیرات کرے یا آدھا کلو خیرات کرے جو، اور تم میں سے کوئی غیر صحابی، وہ چاہے تابعی ہو، چاہے تبع تابعی ہو، چاہے غوث اعظم کیوں نہ ہو، اگر غیر صحابی احد جبل کے برابر سونا رب کی بارگاہ میں خیرات کر دے، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابی کے 1 کلو یا آدھا کلو جو خرچ کرنے کے برابر بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی میرے صحابی کا مقام کتنا ہے اور اس کی خیرات کا ثواب کتنا ہے۔ آگے سرکار کریم علیہ السلام نے فتنوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے، فقولو، پھر تم کہا کرو اس بندے کے بارے میں جو گالی دیتا ہے، اس شخص کے بارے میں، لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تعالیٰ اس شر پسند پر لعنت کرے، یہ میرے محبوب کے صحابی کو گالی دیتا ہے۔
یہ سرکار نے سبق پڑھایا، فقولو، پھر تم کہا کرو، الا شرکم، اس شخص کے بارے میں جو شرک پسند ہے اور جو گالی دیتا ہے کس کو، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، میرے صحابی کو، تم بھی اس کے بارے میں کہا کرو کہ یہ لعنتی ہے، یہ شرک پسند ہے، اس کو گالی دیتا ہے۔ آگے سنیں، میں یہ بیان کیوں کر رہا ہوں، مجبوری کیا ہوئی؟ مجھے اس حدیث نے مجبور کیا کہ جو سرکار کریم علیہ السلام کی حدیث ہے اور روایت ہے حضرت معاذ بن جبل سے، سرکار فرماتے ہیں ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت البدع وسب اصحابی وسب اصحابی، سرکار نے فرمایا کہ جب بدعات ظاہر ہو جائیں، یعنی بدعت ظاہر ہو جائے، اور وسب اصحابی، میرے صحابی کو گالی دی جانے لگے، فعلی العالم ان یظہر علمہ، پھر عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اگر نہ کرے ظاہر، سنتا رہے کہ گالیاں دی جا رہی ہیں، وہ خاموش بیٹھا رہے کہ کہیں میں بات کھولوں گا جھگڑا نہ پڑ جائے، کہیں ناراضگی نہ ہو جائے، میرا مائٹ، میرا دوست ہے، دنیاوی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، لیکن گالی میرے محبوب کے صحابہ کو دیتا ہے، لیکن کیسے کاروبار کی وجہ سے میں اس سے نفرت کروں اور اس کو چھوڑ دوں، اور لوگوں کو میں کیسے بتاؤں؟ سرکار نے فرمایا فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ، اگر اس نے اپنا علم ظاہر نہ کیا، اس کو پتا تھا مقام کا، صحابہ کے مقام کا، خاموش بیٹھا رہا، نہ بتایا لوگوں کو، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سرکار نے فرمایا جو عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے، صحابہ کی عظمت کا تذکرہ نہ بتائے لوگوں کو، پھر اس پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہو، لا یقبل منہ صرفا ولا عدلا، سرکار نے فرمایا نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کی خیرات قبول ہے، نہ ہی اس کا کوئی نفل قبول ہے۔ اب یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں اور تمہیں فتنوں سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ان فتنوں سے تم نے بچنا ہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں جانا ہے۔ اگر ایمان سلامت نہ رہا، دنیا آپ کے پاس اتنی آئی کہ ٹنڈو جام کیا، حیدرآباد کی گلی گلی میں آپ نے محل بنا ڈالے، فیکٹریاں بنا ڈالیں، اربوں روپے کی آپ کے پاس گاڑیاں آ گئیں، لیکن ایمان نہ رہا تو نہ گاڑیاں آپ کو قبر میں چھڑا سکیں گی، نہ آپ کے محلات قیامت میں آپ کو کامیاب کرا سکیں گے۔ اگر قبر حشر کی کامیابی چاہتے ہو تو ایمان کی سلامتی سے دنیا سے جانا ہے، اور جو فتنے اٹھیں ان فتنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں کو قبضہ کرنا چاہے، ایک ٹوٹی اتارنے کو آئے تو تم لڑنے کو تیار ہو جاؤ گے، ایک فٹ قبضہ کرنا چاہے مرنے کو تیار ہو جاؤ گے، میرے گھر میں قبضہ کرو گے؟ میں نے کہا آپ کو گھر اتنا پیارا ہے کہ اس کے لیے جان حاضر ہے، تو دین کے لیے کون قربانی دے گا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا ملک پاکستان کے اندر، قرآن یہاں چلائے جاتے ہیں، گالیاں صحابہ کو یہاں دی جاتی ہیں، اسلام کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر چینلوں پر بیٹھ کر پروپیگنڈا روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے قانون لائے جاتے ہیں
کہ جن قوانین پر عمل کرنے سے بندہ قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، شریعت مصطفیٰ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پھر بھی لوگ انہی کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس طرح کے قوانین لاتے ہیں۔ ایمان کیسے بچاؤ گے؟ ہر کسی بندے کو تو اپنی پارٹی پیاری ہے، کسی کو پیر پیارا، کسی کو مولانا پیارا، کسی کو مسجد پیاری۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پیروی نہ کسی مولانا کی کرنی ہے نہ پیر کی کرنی ہے، پیروی کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ کی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد تو ہمیں سرکار نے سبق پڑھایا کہ پیروی کن کن کی کرنی ہے۔ میرے آقا نے فتنوں کا تذکرہ کرتے کرتے صحابہ کے سامنے جب فتنوں کا تذکرہ کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ غمگین ہو گئے، یا رسول اللہ فتنوں سے بچیں کیسے؟ میرے محبوب نے علاج فرمایا، علاج ان کو بتایا صحابہ کو، فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں اور فتنوں سے بچنا چاہو تو ایک کام کرنا، علیکم بسنتی، میری سنت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، اور دوسرا طریقہ سرکار نے فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، سرکار نے فرمایا میرے خلفاء کا طریقہ نہ چھوڑنا، میرے خلفاء کی پیروی کو نہ چھوڑنا۔ ایک تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور دوسرا میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ لم تدلوا بعدی، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر ایک اور مقام پر سرکار نے فرمایا ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بس انہیں پکڑے رکھنا، ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر سرکار نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، میں اپنے پیچھے دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسری میں اپنی آل چھوڑے جا رہا ہوں، عطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ میری عطرت سے بھی پیار کرنا، قرآن سے بھی پیار کرنا، میری سنت پر بھی عمل کرنا۔ لم تدلوا بعدی، کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہی سے بچنے کا طریقہ سرکار نے کیا بتایا؟ سنت پر عمل کرنا۔ کیسے بچیں گے؟ تو سنت پر عمل کرنے میں۔ اور دوسرا طریقہ صحابہ خلفائے راشدین کی پیروی کرنے میں۔ اب اسلام کی نشانیاں تو لوگوں نے اپنے حساب سے بنا ڈالی، اگر بات ترچھی لگے تو غصہ کر لینا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں بات۔ کسی نے کہا کہ گھر میں علم لگا دینا اسلام کی نشانی ہے، کسی نے کہا کہ نہیں اسلام کی نشانی یہ نہیں ہے، اسلام کی نشانی تو ہے قبر پر چادر چڑھا دینا، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو فضل الرحمن کی پیروی ضروری ہے۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، ہم تو بتا ہی رہے ہیں وہ سبق جو در رسالت معاد تک لے جائے۔ ہم کہتے ہیں اسلام کی نشانیاں یہ نہیں ہیں، اسلام کی نشانی مسجد ہے، اسلام کی نشانی مدرسہ ہے، اسلام کی نشانی حدیث طیبہ ہے، اسلام کی نشانی رب کا قرآن ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ نشانیاں پائی کن میں جاتی ہیں؟ رب کا قرآن پڑھانے والے کون؟ وہ جو کہتے ہیں علم اسلام کی نشانی۔ میں نے کہا بتاؤ، سرکار نے اپنی زندگی میں علم اٹھائے، باہر آتے جاتے رہے، یا قرآن صحابہ کو سناتے رہے؟ کہا سناتے تو قرآن رہے۔ میں نے کہا کہاں سناتے رہے؟ کہا مسجد میں سناتے رہے۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے تو مانو نشانی اسلام کی قرآن، پھر قرآن کو سنایا مسجد میں، پھر مدرسہ قائم کیا مسجد میں،
اصحاب صفا کا مدرسہ سب سے پہلے جو قائم ہوا وہ مسجد میں قائم ہوا۔ سرکار صحابہ کو مسجد میں پڑھاتے تھے۔ تو ہم تلاش کریں گے کہ آج قرآن کن کے پاس ہے۔ اللہ کے فضل سے قرآن سنی عاشقان رسول کے پاس ہے۔ مسجدوں کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص تو وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ کون پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ وہی پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ جنہیں عرف عام میں مولوی کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ موالی کو مروڑ مولوی سے ہے۔ اصل میں اسلام کو اگر وہ ڈائریکٹ گالی دیں گے نا، اسلام برا ہے، تو لوگ مار دیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں اسلام کی پرچار کرنے والے کون ہیں؟ دیکھا مولانا ہے۔ مولانا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا تم ٹھیک ہو، کرتے کیا ہو؟ کہا میں تو بھنگ پیتا ہوں۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے۔ معاشرہ کہاں تک پہنچ گیا؟ معاشرہ کہاں تک پہنچ گیا؟ ان پر ٹھٹولیں کی جاتی ہیں، جہاں بیٹھو ایرا غیرا لتو خیرا، یہی باتیں کرتے نظر آتا ہے۔ مولانا نے خراب کیا ہے۔ میں نے کہا نشہ کس نے عام کیا؟ اگر مولانا نشئی ہوتے تو مسجد کے ارد گرد تمہیں چرس ملتی، بھنگ ملتی، اور جہاں تم رہتے ہو وہاں بھنگ ملتی ہے، چرس ملتی ہے، اور سبق پڑھاتے ہو مولاناؤں کے خلاف۔ اللہ کے فضل سے مولانا جہاں ملیں گے آپ کو قرآن پڑھتا پڑھاتا دکھائی دیں گے۔ آج بھی مسجدوں میں اگر امامت کرانے والے ہیں تو مولانا ہیں، موالی نہیں ہے۔ کون نماز پڑھاتے ہیں؟ مولانا پڑھاتے ہیں، موالی پڑھاتے ہیں۔ اگر موالی پیشمام بن جائے تو مقتدی مسجد ہی چھوڑ جائے گا، کہے گا میں نے تو نہیں پڑھنی نماز، مولوی پتہ نہیں کہاں چلا گا، موالی آ گیا آگے۔ اب انہوں نے دین سمجھانا ہے، انہوں نے ہمیں دین سمجھانا ہے۔ بڑے حقدار آ گئے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں میلاد کے مہینے میں ایسا میلاد سنائیں گے کہ تمہیں 40 دن والا یہ سارا شربت بھول جائے گا۔ تم نے بہت زبان بولی صحابہ کے بارے میں، ہم تو حدیث پڑھ رہے ہیں۔ سنو میرے آقا کریم کا فرمان، بس آخری 10 منٹ رہتے ہیں، وہی حدیث میں آخری سنا دوں گا، ٹائم بھی پورا ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی، انا کی معنی بے شک، ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ نے مجھے پسند فرما لیا۔ اور کس کو پسند فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا واختار علی اصحابی و اصحاری۔ ایک تو سرکار نے فرمایا رب نے مجھے پسند فرمایا، اور دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا واختار علی اصحابی و اصحاری، میرے صحابہ اور میرے سسرال کو اللہ نے پسند فرما لیا۔ ایک تو سرکار اللہ کی پسند، دوسرے نمبر پر سرکار کے صحابہ بھی اللہ کی پسند، سرکار کے سسرال بھی اللہ کی پسند ہے۔ یہ صحیح حدیث میں بیان کر رہا ہوں، کسی موالی سے میں نے سبق نہیں لیا، میں نے اپنے اچھے اساتذہ سے سبق لیا ہے، جو خود بھی ساری زندگی چرس سے دور رہے، اپنے شاگردوں کو بھی دور رکھا، خود بھی بھنگ سے دور رہے، دوسروں کو بھی دور رکھا، اور اتنے غیرت مند تھے، اتنے غیرت مند تھے، ابھی بھی زندہ ہے، مر نہیں گئے۔ ایک استاد میرا دنیا سے چلا گیا ہے، باقی استاد زندہ ہے۔ ایسے غیرت مند تھے، جہاں عورت جاتی تھی وہاں نہیں جاتے تھے کہ عورت جا رہی ہے میں نے نہ ان کے آگے پیچھے چلنا ہے، میں نے تھوڑا دور ہو جانا ہے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ عورت کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، یا ایسے نہ ہو کہ میں آگے چلوں کوئی کہے کہ عورت کے طاق میں جا رہا ہے۔ اتنا خوف، اور تم عورتوں کے ساتھ مخلوط اجتماع کرتے ہو، ساتھ بٹھائے رکھتے ہو۔
रामा पीर की तरह तुम भी साथ साथ लेके चलते हो और सबक पढ़ाते हो कि मौलाना इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा तुम कौन सा धंधा कर रहे हो? एक तरफ रामा वाले जा रहे हैं, एक तरफ तुम जा रहे हो, फर्क कोई नहीं आ रहा। झंडे की निशानी भी वही है, 3 कोनों वाला झंडा उन्हीं का भी है, 3 कोनों वाला झंडा तुम्हारा भी है। कोई निशानी तो वादे करो। औरतें उनके भी साथ है, तुम्हारे भी साथ है, पता चल नहीं रहा। नाचते हुए वो जा रहे हैं, नाचते हुए तुम जा रहे हो। उन्होंने कहा फर्क है, वो तो टंडोला यार की तरफ जाते हैं, हम हैदराबाद जाते हैं। मैंने कहा हाँ ये फर्क जरूर है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब ये समझाएंगे कि मौलाना इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा बदनाम जो कर रहे हैं वो हदीस में वाज़े है, फितने उनके मौजूद हैं अल्लाह के फजल से। अगर कुरान पढ़ाने वालों की फजीलतें आपको मिलेंगी तो हदीसों में मिलेंगी, और पढ़ाने वाले मिलेंगे तो आपको कुरान पढ़ाने वाले मौलाना मिलेंगे। एक तो सरकार ने फरमाया मैं रब की पसंद। थक तो नहीं गई? थक गए हो क्या? यहां तवज्जो करो। एक, सरकार ने फरमाया मैं रब की पसंद। दूसरे नंबर पर मेरे सहाबा रब की पसंद, और तीसरे नंबर पर मेरे ससुराल रब की पसंद। फिर आगे सरकार ने अजीब बयान फरमाया वसयाती कौमुन, अनकरीब एक कौम आएगी, युसब्बूनहुम, जो मेरे सहाबा और मेरे ससुराल को गालियां देगी, वयंतकिसूनहुम, उनमें ऐब ढूंढेगी, नुक्स ढूंढेगी। फिर तुमने करना क्या है? फला तुजालिसूहुम, उनके साथ नहीं बैठना। यह सरकार ने सबक पढ़ाया। फला तुजालिसूहुम, उनके साथ नहीं बैठना जो सहाबा को गालियां दें, सहाबा महबूब के ससुराल को गालियां दें। अब मैं नाम नहीं ले रहा, कौन दे रहे हैं वो खुद ही डर रहे हैं, वो खुद ही समझ रहे हैं कि गालियां देने वाले हम हैं, इलाज अच्छे तरीके से कर रहे हैं मौलाना। लेकिन उनको पता है कि ये सादे समझेंगे नहीं। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं, अल्लाह तुम्हें समझ की तौफीक अता फरमाए। सरकार ने फरमाया वयंतकिसूनहुम, उनमें ऐब ढूंढेंगे। अबू बकर में ये ऐब था, उमर में ये ऐब था, उस्मान में ये ऐब था, सैयदा आयशा सिद्दीका में ये ऐब था। मैंने कहा ऐब ढूंढना छोड़, जा मदीने, जा रोज़े रसूल पर, और वहां जाकर पढ़ ले। लिखा हुआ है मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरी कब्र की एक मर्तबा ज़ियारत करेगा, सरकार ने फरमाया मैं उसकी शफाअत करूंगा। किसकी शफाअत होगी? जो कब्र की ज़ियारत करे। मैंने कहा कब्र की ज़ियारत करने वाले की शफाअत होगी, और जिसकी शफाअत होगी वो कहाँ जाएगा? कहा जन्नत में जाएगा। मैंने कहा शफाअत मुस्तफा होगी तो वो कब्र की ज़ियारत करने वाला जन्नत में जाएगा। मुझे बताओ जो कब्र की नहीं, ऐन सरकार की ज़ात की ज़ियारत कर रहे हैं, अभी से नहीं 1400 साल से सरकार की मज़ार पुर अनवार में ज़ियारत कर रहे हैं, वो अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। मुझे बताओ वो कितने प्यारे जन्नती हैं। जिसकी शफाअत होगी वो जन्नती है। कब्र की ज़ियारत करने वाला जन्नती हो सकता है, तो ऐन ज़ियारत मुस्तफ़ा करने वाला कितना बुलंद दर्जे वाला जन्नती है। ऐब ढूंढेंगे, लेकिन ये ऐब ढूंढते रहे, वो जन्नत में सरकार के साथ लेटे हुए हैं। मैंने कहा कितनी भी कोशिश कर लो, जब पाकिस्तानी जाएगा मदीने और जब पता चलेगा उसको कि सरकार के साथ ये लेटे हुए हैं, और वो ऐसी जगह है, इतने मकाम वाली जगह है कि लोग तो उस रियाजुल जन्नत में नफिल पढ़ने के लिए 10 घंटे इंतजार में खड़े हैं कि कहीं नफिल पढ़ने की जगह मिल जाए।
میں نے کہا وہ اوپر ریاض الجنت والے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، ریاض الجنت کی اصل زمین تو نیچے ہے جو جنت سے آئی تھی، اوپر تو ماربل بھی لگا ہوا ہے، ٹائل بھی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنا اور بھی کام ہوا ہوگا، وہ اصل مٹی تو نیچے ہے جو جنت سے آئی تھی، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ کنیکشن اس مٹی کے ساتھ اس ماربل کا بھی ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی سیمنٹ کا بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ مقام رکھتی ہے کہ یہاں نفل پڑھیں گے تو ہم کہہ ڈالیں گے کہ ہم جنت میں نفل پڑھ آئے ہیں۔ 10 گھنٹوں سے لوگ بوڑھے بوڑھے کھڑے ہوئے انتظار میں کہ کہیں نفل پڑھنے کی جگہ مل جائے۔ میں نے کہا ماربل ٹائل کے اوپر اگر جگہ مل جائے نفل پڑھنے کی، سعادت مند تم کہلاتے ہو اپنے آپ کو، عین ریاض الجنت کے اندر کون سویا ہے میرے آقا و مولا کے ساتھ؟ وہ تو ابو بکر و عمر لیٹے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا مانتے کیوں نہیں ہو اوپر نفل پڑھنا سعادت ہے، تو عین ریاض الجنت میں سونا کتنی عین سعادت ہے۔ لیکن یہ سعادت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ ان کے ساتھ پینا ہے، ولا تآکلوہم، ان کا کھانا بھی نہیں کھانا۔ سائیں لنگر کھائن گیا سی باقی آئے ہوں سنی، مچو ایڑو سنی۔ ہمارے مفتی عبدالرحیم سکندری ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، بڑے عالم، وہ فرماتے تھے یہ سنی تو ہیں لیکن یہ لوسی سنی ہیں، ان میں غیرت نہیں ہے کہ جہاں صحابہ کو گالی دی جائے ان کو وہاں بھت اچھا لگے، ہم تو نہیں کھاتے۔ دیوبندی بھی سن لیں، ہم نیاز نہیں کھاتے، کن کا؟ ان کا جو گالی دے صحابہ کو، اور ہم نیاز کھاتے ہیں کن کا؟ ان کا جو صحابہ کو عزت دے۔ فرق ہوتا ہے، سمجھ لیا کریں، ان کی آڑ میں ہم پر فتویٰ نہ لگایا کریں، اور فتووں سے ڈر ویسے بھی ہمیں نہیں لگتا، اگر تمہارے فتنے میں نے بیان کیے تو پتہ چل جائے گا، لیکن ہم انشاءاللہ کریں گے۔ وہ فتنہ خوارج بھی موجود ہے، فتنہ روافض بھی موجود ہے، حدیث بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ سرکار نے فرمایا ولا تآکلوہم، ان کے ساتھ نہیں کھانا۔ آگے تو سرکار نے انتہا فرما دی ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ رشتہ بھی نہیں کرنا۔ سمجھ گئے؟ ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ میرے آقا کا میلاد ہو گیا، سرکار تشریف لے آئے، درخت بھی جھوم اٹھے، جانور بھی جھوم اٹھے، چرند پرند بھی جھوم اٹھے۔ سنی تو اتنے جھومے ہیں کہ قیامت تلک انشاءاللہ ہم جھومتے ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم پل صراط پر وجد کرتے جھومتے ہوئے جنت جائیں گے۔ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے۔ کیوں وجد کرتے گزریے؟ کہ رب سلم کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، سلامتی کی دعائیں دینے والا ہمارا آقا و مولا محمد رسول اللہ ہے۔ مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، رسول کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد۔ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔